اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. سورہ طور کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ پروردگار عالم ایک عجیب سی اور بڑی ایک اہم حقیقت کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کی نسلوں نے، ان کے اولاد نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی جہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا، اور اولاد آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلی، ایمان کے سلسلے میں پیروی کی، تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے. اور یہ کیونکہ میں نے شرطی انداز سے گفتگو کی، جو یہ کام کرے گا تو ملحق کر دیں گے، لیکن جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ ہے ماضی کا صیغہ، یعنی الحقنا بہم، ہم نے ملحق کر دیا. الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان میں سے کسی کے بھی عمل کو کم نہیں کریں گے. وکل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے مرہون منت ہے، جو جس کا عمل ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہاں پر جناب سیدہ کے موضوع کے حوالے سے جو ایک بات میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سیدہ کی حقیقت اور مرتبہ آپ کے سامنے واضح ہوگا، کیونکہ چھٹے امام نے فرما دیا المجہولۃ قدراً، کہ سیدہ کی قدر، قیمت، منزلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ سمجھا نہیں جا سکتا. اچھا، یہ جو سمجھا نہیں جا سکتا، خود اس نہ سمجھنے کو سمجھیے. سب سے پہلے تو چھٹے امام نے فرمایا کہ نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ مت کرنا، یہ فرمایا کہ نہیں کیا جا سکتا. کیا مطلب نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ آپ مقایسہ، موازنہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کہیں کہ جناب امیر کی بہادری کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے خاکم بدہن نعوذ باللہ کہ رستم، توہین کی ہے آپ نے. جناب امیر کے علم کو سمجھنا ہے، آپ سمجھ لیجئے، فرض کیجئے کہ 500 افلاطون 200 ابو علی سینا، یہ توہین کی ہے آپ نے. کیونکہ جہاں پر علم کی بنیاد تجربہ، مشاہدے کے بعد خطا کو سمجھنا، خطا کو دور کر کے پھر آگے بڑھنا ہو، اور اس کے بعد ایک تھیوری کو پیش کرنا جو ہمیشہ خطا کی زد میں رہے، غلط قرار دیا جا سکے، زمانہ جس علم کو آ کر کہے کہ یہ صحیح ہے، اتنا صحیح اتنا غلط، وہ علم بالکل جہل ہے اس علم کے مقابلے میں کہ جو براہ راست عالم غیب سے حاصل کیا جا رہا ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی بقول بعض بزرگوں کے پکڑ کر ناک رگڑی بھی اور ہم کو بھی سمجھا افتمارونہ علی ما یرا، جو ہمارا حبیب دیکھ رہا ہے تم اس کے اوپر آ کر اس سے بحث کرو گے، وہ دیکھ رہا ہے تم اس سے بحث کرو گے. تو اگر آپ فرض کیجئے نہایت گرم ریگستان میں رہنے والے علاقے میں فرض کیجئے کسی سے کہیں کہ دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں گھٹنے گھٹنے اس وقت برف پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہنس کے ٹال جائے گا. میں آج کی بات نہیں کر رہا، 200 سال 400 سال پہلے تو جو وہاں سے نکلا نہ ہو تو اس سے کہا جائے گا بھائی آپ ان سے بحث مت کیجیے، یہ برف دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ برفانی علاقے میں رہتے ہیں، اب یہاں سے باہر نہیں نکلے. تو ہم اور آپ رسول خدا سے بحث کریں گے جو اس عالم مادے کی قید سے باہر نہیں نکل سکتے. تو چھٹے امام جو فرما رہے ہیں نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ نہیں فرما رہے کہ مت کرنا، یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی صحیح لا حاصل ہے. ہم اہل بیت کا، یعنی کہاں سے لے کر جناب امیر المومنین جناب سیدہ سے لے کر حضرت حجت تک، اور ان میں جوڑتے رہیے ان ہستیوں کو
کہ جن کی سیرت اور کردار پر خود اہل بیت نے مہر تصدیق ثبت کی ہے. ان میں فرض کیجئے کہ مثال اب ہم باہر سے رعایا کی بات کریں بقول سلمان فارسی، بحر لا ینزف و کنز لا بحر لا ینزف و کنز لا ینفد. سلمان وہ ہے کہ وہ دریا ہے، سمندر ہے کہ جس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور وہ خزانہ ہے جو جسے خالی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو باہر سے آئے فارس سے اٹھ کر اور جناب امیر کی تبعیت کرتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ بعض جگہ جناب امیر، بعض جگہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دریا جس کی تہ تک تم نہیں پہنچ سکتے. تو وہ جو دریا تو تصدق میں بنا دریا جناب امیر کے، آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے تو خود جناب امیر کیا اور جناب سیدہ کیا. لہٰذا جناب سیدہ کے بارے میں جو فرمایا المجہولۃ قدرا، نہیں ہو سکتا، قدر و منزلت کو نہیں سمجھا جا سکتا. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب بھی آج کل ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک مسئلہ ہے کہ آخر فائدہ اس کا ہوا کیا. تو سرکار میں ایک آپ سے سوال کروں، قرآن نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ 1:6 ہیں آپ، 1 ارب آپ ہیں، 6 ارب 7 ارب نہ جانے کتنے کفار ہیں، اور یہ جو 1 ارب مسلمان ہیں ان کی بھی اوقات آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. مطلب ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ہم ہدایت کے مرحلے پر ہیں. تو آپ کیا فائدہ ہو گیا؟ خدا نے کیا کسی کا سنوار لیا اور کیا بگاڑ دیا؟ بس دیکھیے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ایک پیغام آ رہا ہے صاحبان استعداد اور صلاحیت کے لیے، وہاں سے آپ حاصل کرتے رہیے. تو یہ سیدہ کی فضیلت کا بیان ہو گئی تو کیا ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات پریکٹیکل نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، ایک چھوٹی سی حدیث کے ذریعے میں اس مسئلے کو پیش کر کے آگے بڑھوں. یہ جو تمام کی تمام فرش اعضاء اور یہ تمام چیزیں ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک تو اصل ولایت، ہاں سیدہ مقام عصمت پر ہیں اور معجزہ دکھا سکتی ہیں، اور وہ تمام فضائل جو آپ کو پتہ، جناب امیر اس مرحلے پر ہیں، تمام چیزیں. یہ جو ولایت جس کے اندر ہے، مودت اور ولایت کی، جو جناب سیدہ کو تمام کی تمام سیدہ نساء عالمین افضل سمجھے، ان کے بارے میں کیا آپ زیارت میں پڑھتے ہیں؟ مفاد الجنان میں بہت سارے مومنین روزانہ کی زیارت پڑھتے ہیں، قد طہرنا بولایتک، ہم آپ کی ولایت کے ذریعے پاک ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فضائل بتائے جاتے ہیں، مودت کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے، محبت کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ جتنی ولایت زیادہ ہوگی، ولادت میں طہارت اتنی ہوگی. ایک طہارت مولد فقہی، یعنی انسان کی ولادت شریعت کے طریقے کے مطابق ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، وہ تمام کا تمام چیزیں جو آپ کے علم میں گواہ اور قاضی اور وہ سب چیزیں تو اس کے مطابق ہوئی ہے. اس کو شریعت نے ایک نام دیا ہے. ایک طہارت ہے ولادت کی جہاں پر فقہی طہارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ولادت سے پہلے اگر کوئی خاتون خدا کو واسطہ دے اپنے پردادا ابراہیم کا، خدا کو واسطہ دے اپنے پردادا اسماعیل کا، اور اس نومولود کا کہ جس کی ولادت متوقع ہے، تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جائے. پھر ایک ولادت آپ کو نظر آتی ہے، وہ آتینا الحکم صبیہ، بچپنے میں ہم نے نبوت دے دی. کس کے بارے میں؟ جناب یحییٰ. سورہ مریم جا کر آپ پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، ہم نے بچپنے میں نبوت دے دی. پھر ایک طہارت کون سی ہے کہ مریم یہ کیا کیا؟ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ آپ کے ذہن میں مجھے اشارہ کرنا ہے. مریم یہ کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، یہ تم اس نامناسب کردار رکھنے والے کی بہن سمجھ رہے ہیں ہم تو تمہیں، یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اور نہ تمہارے ماں ایسے نہ باپ ایسے. یعنی کافروں کو بھی پتہ ہے کہ ماں باپ اگر کیسے ہوں تو اولاد کیسی ہوتی ہے. ہمارے عقائد کے مطابق صاحب امامت و ولایت، صاحب عصمت کبریٰ حادثاتی طور پر کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہو جاتا. خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی پوری تیار. ایک طہارت کیا ہے؟ یہ کہ مریم یہ کیا کام کیا؟ یہ تو مریم نے اشارہ کیا، جلدی جلدی میں گفتگو کی منزل تک اشارہ کیا قرآن کے الفاظ سے جو ماحول سامنے آتا ہے، اشارہ کیا. اور تو حضرت عیسیٰ، اب بچے کو وہ آیت یاد ہے، اتنی دفعہ پڑھی گئی ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ واوصانی بالصلاۃ
ما دمت حیا و اوصانی و برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ میں خدا کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا خدا نے ادا کرنے کا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے خدا نے جبار اور شقی، بدقسمت، بدبخت نہیں بنایا. فرض کیجئے کہ میرا ایک خاتمہ ایمان پر ہوگا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور دیکھو مجھ پر سلام ہے. شاید دو جگہیں قرآن میں، ایک تو یہ کہ جناب عیسیٰ نے اپنی زیارت خود پڑھی ہے، اور دوسرے جناب یحییٰ کے لیے پڑھی گئی ہے کہ سلام ہے مجھ پر کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میں مروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو سرکار اب اس بات کو میں جوڑوں 8ویں امام کے ایک جملے سے جو اصول کافی کے اندر ہے کہ یہ جو خاندان ہے نا، یہ منزل فکر حساس بھی ہے، نازک بھی ہے، اور بڑی پھسلن والی جگہ ہے. پھسلن والی اس لیے، پھسلنے والی اس لیے کہ میرے بزرگ، میرے ہم عمر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو میں بات کہنے والا ہوں. بچے کہیں نہ پریشان ہو جائیں، غلط عقیدہ ان کے ذہنوں میں نہ آ جائے. یہ جو گھرانہ ہے نا، یہاں پر عبادتوں کی بنیاد پر درجے نہیں دیے جاتے، یہاں پر عنایت کی بنیاد پر درجے دیے جاتے ہیں. تو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ عبادت ہے اسی گھرانے کی، عبادت کرتے ہی یہ ہیں، لیکن جو درجے ملتے ہیں قرآن کے حساب سے یہ بات غلط ہے کہ عبادت کریں گے تو نبوت ملے گی. یحییٰ اور عیسیٰ کو کیسے مل گئی؟ لہٰذا یہ جو گھرانہ ہے یہ عنایت اور خدا کے لطف و کرم کے ذریعے ان کو وہ تمام چیزیں عطا کی جاتی ہیں. اب یہ روایات میں کیا ہے، گفتگو کیسے ہوئی ہے، جناب امیر نے کیا گفتگو فرمائی ہے، ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن آسان ترین الفاظ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بڑے اچھے حالات گزار رہے ہیں ایمانی لحاظ سے، معنوی روحانی لحاظ سے یا مادی لحاظ سے، وہ آپ یا ہم بڑے تیسمار خان ہیں. قرآن کے مطابق ماں باپ کی زحمت ہوتی ہے، اجر اولاد کو ملتا ہے. ہو سکتا ہے اجر اولاد کو ماں باپ سے زیادہ ملے. بھائی شیخ انصاری کی مادر گرامی جو تھیں بڑی متقی پاک باز خاتون تھیں، لیکن وہ شیخ انصاری کی طرح تو فقیہ نہیں تھیں، فقہا کی تربیت انہوں نے نہیں کی. اولاد ماں باپ کے تقوی کی وجہ سے اولاد دی، تو اولاد ماں باپ سے آگے نکل گئی، لیکن تحفہ ملا ماں باپ کو. یہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے. مریم کی مادر مریم کا قصہ سن لیجئے، پھر خود جناب مریم کا قصہ پڑھ لیجئے. تو یہاں پر عنایتوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے خطبہ دیا، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اور حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ، اور امام حسن، امام حسین، یہ پانچ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں واضح ہے کہ ایسی خلعتیں ملی. 10ویں امام اور 9ویں امام اور 12ویں امام، ان تینوں ائمہ کو امامت ملی ہے 8 اور 6 برس کی عمر میں. لہٰذا اگر عبادت کی بنیاد پر ملنا ہوتی، 6 برس کے بچے پہ تو نماز بھی واجب نہیں ہے. تو یہ مطلب میں یہ کیا کہنا، میں کیوں یہ اتنی بکھیڑے میں پھنسا کیوں رہا ہوں آپ کو، کہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی تعلیمات، آپ کے معارف، آپ جہاں سے اپنے علم کو حاصل کرتے ہیں، مفاد، یہ دوسری چیز ہے. لوگوں کے ساتھ الجھنا بند کیجیے. چدانت ان کے اشترمی چرانت، جو بیابان میں بیچارہ اونٹ چرا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ فلسفہ، کلام، عرفان، معرفت الہی، معراج کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو تھکایا، کہاں سے شروع کی تھی بات؟ امام صادق علیہ السلام کے قول سے کہ ہم اہل بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اور پھر میں نے کیا عرض کیا تھا، المجھولہ تو قدرن، سیدہ کی شخصیت ہے نہیں پہچانی جا سکتی. تو یہ جو نہیں پہچانی جا سکتی، یہ کن کے درمیان سے چن کر سیدہ کو یہ خلعت دی گئی ہے؟ خود اہل بیت کی منزلت یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں کرو. جناب امیر کی کسی بھی صفت کو آپ دنیا، سخی حاتم طائی جیسی سخاوت غلط ہے، بہادری رستم جیسی، اور آپ گنتے رہیے صفات کو، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ. لہٰذا تمام کی تمام اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے. تو بات واضح ہو گئی، سیدہ بھی اسی میں. لیکن امام صادق علیہ السلام الگ سے ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں المجھولۃ قدرن، سیدہ کی شخصیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی منزلت کیا ہے. لہٰذا اس کے اوپر میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس لیے نہیں کہ یہ حدیث سمجھا دوں، یہ حدیث میں سمجھاؤں گا کہ آپ کے جہل میں مزید اضافہ ہو، میرے جہل کا اعلان ہو.